کباب ملتے ہیں جو کراچی میں بنس روڈ پر بہت تیز مرچوں والے کباب ملتے ہیں جو گولے کے کباب کہلاتے ہیں۔ یہ گول ہوتے ہیں اور 1.5-2 گز دھاگا باندھ کر ان کی گولائی کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ اس اقتباس میں دف مارنا کی ترکیب بار بار استعمال ہوئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز کی تیزی یا شدت کو کم یا دور کرنا۔ اب سنیے، فاروقی صاحب بنس روڈ کبابیے کی دکان پر مجھے لے جاتے اور گولے کے کباب کھلاتے۔ پیٹ بھرنے سے پہلے آنکھیں بھر آتی تھیں۔ پہلی دفعہ دکان پر لے گئے تو قدیم کلچر اور قیمے کی باریکیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے کباب کھانے کے ادب و آداب اتنی تفصیل سے بتائے کہ ہم جیسے پینڈو کی سمجھ میں آ گیا کہ سلطنت ہاتھ سے کیسے نکلے۔ صاحب پرانے کبابیوں کا کیا کہنا، بالکل وہی تیزابی مسالے جو بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں تھے، وہی شاہی رکابداروں کی ترکیبیں سینہ بسینہ چلی آتی ہیں، اور وہی امراض میدا بمیدا۔ حالانکہ اب نہ وہ تگڑی راسیں رہیں اور نہ وہ قدردان کچری اور پپیتے کی ایسی گلاوٹ لگاتے ہیں کہ موٹے سے موٹا گوشت پل بھر میں سرما ہو جائے۔ بقول شخشل مست بجار کے یہ مسالہ لگا دیں تو وہیں کھڑا کھڑا گل کے قیمے کا ڈھیر بن جائے۔ یوں تو دنیا میں غیبت سے زیادہ زود ہضم کوئی چیز نہیں، لیکن یہ کباب بھی حلق سے اترتے ہی خارج ہو جاتے ہیں۔ انہی سے معلوم ہوا کہ گولے کے کباب میں ایک حصہ قیمہ، ایک حصہ مرچیں اور ایک حصہ دھاگے پڑتے ہیں۔ سیخ سے اتار کے کڑکڑاتے گھی کا بگھار دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا، سیخ کباب میں بگھار، یہ کس خوشی میں؟ بولے، اس سے مرچوں کا دف مر جاتا ہے۔ ساتھ بھرت یعنی میٹل کی سبک سی کٹوری میں گرم مسالہ رکھ دیتے ہیں، پھر کبابوں میں بکری کا بھیجا اور الڑ بچھڑے کی نلیوں کا گودا علیحدہ سے ڈالتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یہ کیوں؟ بولے، اس سے گرم مسالے اور جائفل جاوتری کا دف مر جاتا ہے۔ پھر بڑی پیاز کے لچھے اور ادرک کی ہوائیاں اور ان پر ہری مرچیں قطر کے ڈالتے ہیں۔ یہ میسر نہ ہو تو محض سیسی کرنے سے بھی مزہ آتا ہے۔ خمیری نان کے ساتھ کھاتے وقت برف کا پانی خوب پینا چاہیے۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ بولے، برف سے خمیری روٹی اور ہری مرچوں کا دف مرتا ہے۔ مسئلے ہے، بعض نفاست پسند تو کبابوں پر تتیہ مرچ کی چٹنی چھڑک کر کھاتے، پھر حسب حیثیت دہی بڑے یا قلفی فالودے کی ڈاٹ لگاتے ہیں۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ بولے، اس سے چٹنی کا دف مرتا ہے۔ میں نے کہا، بندہ خدا، اگر یہ سارے چونچلے فقط کسی نہ کسی کا دف مارنے کے لیے ہیں تو چٹوروں کی سمجھ میں اتنی سی بات کیوں نہیں آتی کہ یکے بعد دیگرے دف مارنے کی بجائے شروع میں ان کم مرچیں ڈالیں، یا پھر زبان پر ربر کا دستانہ چڑھا کر کھائیں۔ ادیب سہارنپوری جو پیدائش و توتن ہی نہیں، طبیعت کے لحاظ سے بھی دلی اور پنجاب کی سرحد پر واقع ہوئے تھے، اس مرحلے پر شیر کا سفید پرچم لہرا کر جنگ بندی کرائی۔ ہمارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولے، حضرت، دنیا میں ہر بات منطق کے مطابق ہونے لگے تو خدا کی قسم زندگی اجیرن ہو جائے۔ اسی بات پر ایک ظالم کا شعر سنیے، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو، سپرد خاک ہی کرنا تھا مجھ کو، تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں۔ بعد ازاں اسی نقطۂ راز کو پروفیسر قاضی عبدالقدوس ایم.اے. نے اپنے بقراتی انداز میں یوں ذہن نشین کرایا کہ جوانی دیوانی کا دف
بیوی سے مارا جاتا ہے. اور بیوی کا دف کثرت اولاد سے مارتے ہیں، اور اولاد کا سائنسی تعلیم سے. سائنسی تعلیم کا دف اپنے ہاں شاعری سے مارا جاتا ہے. صاحب دف کا مرنا کھیل نہیں ہے، مرتے مرتے مرتا ہے.